اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شبہ درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے یہ دین توحید ہمیں اور آپ کو ملا، ہم تک پہنچا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی، جو ابتدائے نبوت کی آپ کی زندگی ہے، مکے میں کس طرح گزاری، دعوت و تبلیغ میں کس قدر تکالیف انہوں نے برداشت کی، اس دور کے جو صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ یا جو بھی اوائل اسلام کے صحابہ ہیں، انہوں نے کس کس طریقے سے جانی مالی قربانی دے کر توحید کے اس پیغام کو بچایا، محفوظ رکھا۔ اس سلسلے میں آپ سن رہے تھے کہ نبوت کے 10ویں سال میں مشرکین مکہ نے آپ کے سامنے معجزات کے مطالبے رکھے، اپنے ایمان لانے کی شرطیں رکھیں۔ پچھلے ہفتے آپ نے سنا کہ انہوں نے 5 معجزات کے مطالبے کیے کہ ان 5 میں سے کوئی ایک آپ پورا کر دیں، ہم سارے مکے والے ایمان لے آئیں گے آپ کی نبوت و رسالت پر، ہم اللہ کو مان لیں گے، اس کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں گے۔ ان 5 معجزات کی رپورٹ آپ نے قرآن کے ذریعے سنی، جو سورہ اسراء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہاں سے چشمہ جاری کر دیں، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے جس میں کھجور انگور ہو، بیچ میں نہریں رواں ہو۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آسمان کے ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس سونے کا محل ہو جائے، ہم مان لیں گے آپ نبی ہیں۔ ان کا مطالبہ 5واں یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیے اور اوپر سے کتاب لے کے آئیے تاکہ ہم اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ 5 مطالبات تھے ان کے کہ ان میں سے کوئی معجزہ دکھا دیں آپ تو ہم مان لیں گے آپ نبی ہیں۔ چنانچہ ان کا جواب آیا اللہ کی طرف سے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں، میرے پاس اس طرح کی کوئی طاقت نہیں۔ معجزات رب کی قدرت میں ہے، وہ جب چاہے دکھا سکتا۔ میں ایک رسول ہوں، میں ایک نبی ہوں، میں ایک بشر ہوں جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے، میں نبی بن کر کے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا وَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ کے رسول سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ان کی امت کے سامنے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ رہی۔ ایمان لانے کی راہ میں پچھلی امتیوں کے سامنے میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ یہ رہی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کیا اللہ تعالیٰ بشر کو نبی بنائے گا؟ یعنی پہلے کے لوگ بھی یہ تصور کرتے تھے کہ نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمان سے ملائکہ آئے، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آج بھی لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ نبی بشر نہیں۔ یہ مشرکانہ تصور ہے، کافرانہ تصور ہے۔ اللہ نے اس کے آگے فرمایا قرآن کے اسی پارے میں سورہ اسراء کے اندر ہی، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهِمْ مَلَكًا رَسُولًا۔ اے رسول آپ اعلان کر دیجئے اگر زمین کے اوپر فرشتے بس رہے ہوتے تو ان کے لیے ہم نبی بھی کسی فرشتے کو ہی بنا کر بھیجتے۔ نبی کا مقصد یہ ہے کہ نبی آئیڈیل اور ماڈل بن جائے امت کے لیے۔ اگر کوئی نور نبی ہوگا تو وہ آپ کے لیے ماڈل بن ہی نہیں سکتا۔
کیونکہ نبی کے پاس نفس نہیں، ملائکہ کے پاس نفس نہیں ہوتا، ملائکہ کے پاس پیٹ نہیں ہوتا، انہیں بھوک نہیں لگتی ہے، وہ بھلا آپ کے لیے ماڈل میں کیسے بن سکتا ہے؟ اگر کوئی نور نبی بن کے آ جاتا، فرشتہ بن کے آ جاتا، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ 24 گھنٹے عبادت میں لگے رہو، کیا کھانے پکانے کے چکر میں لگے ہو، آپ کیا کہتے نبی کو؟ آپ کے پاس تو پیٹ ہے ہی نہیں، ہم لوگوں کے پاس پیٹ ہے، ہمیں تو کمانا پڑے گا نا، ہم کیسے 24 گھنٹہ عبادت کر سکتے؟ اگر کوئی فرشتہ نبی ہوتا تو وہ کہتا کیا شادی بیاہ کے چکر میں لگے ہوئے رہتے ہو، عبادت میں لگے رہو۔ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس نفس ہے بھائی، تو وہ نبی کبھی آپ کے لیے ماڈل نہیں بن سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بشر کو نبی اس لیے بنایا تاکہ وہ آپ کے بیچ میں رہ کر، پیٹ رکھ کر کے بھی، نفس رکھ کر کے دکھا دے کہ دین پر چلا کیسے جاتا ہے، دنیا کے کام کیسے کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی پاک زندگی ہم مسلمانوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے کہ اتنی لمبی زندگی 63 سال کی آپ کی ہے، اس 63 سالہ دور میں کبھی آپ نے تھوڑا سا ظلم نہیں کیا کسی کے اوپر، انصاف اور اخلاص اور ایثار اور قربانی کے وہ سمندر بہایا آپ نے جس کی کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتا۔ دنیا کے سارے لوگ مانتے ہیں اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو پھر آگاہ فرمایا، اس کے آگے کی بات میں آج کر رہا ہوں۔ کیا معجزات اس لیے ہوتے ہیں کہ معجزات کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے؟ معجزے کا مقصد کیا؟ ہر نبی کو معجزہ ملا، ہمارے رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات ملے، جن میں خاص معجزہ قرآن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک مرتبہ حدیث شریف ہے کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے۔ وہ قرآن آج آپ کے سامنے میں ہے، معجزہ ہے قرآن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا اس قرآن کے ذریعے کائنات میں بسنے والے ہر انسان کو کہ اگر تم کو شک ہے اس کتاب میں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی کتاب ہے، تو اس جیسی 10 آیتیں بنا کے لے آؤ۔ پہلے سورت کا چیلنج کیا، پھر کہا اگر سورت نہیں بنا سکتے تو 10 آیتیں بنا کے لے آؤ اس جیسی۔ اور دنیا آج بھی عاجز ہے اس قرآن کے سامنے میں، اس قرآن کی مثل ایک آیت دنیا نہیں بنا سکتی۔ معجزہ اصل میں تو یہ ہے، یوں تو نبی کریم کے ہاتھ پر بہت سارے معجزات صادر ہوئے۔ معجزہ اس لیے نہیں ہوتا کہ معجزہ دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے، معجزہ تو صرف نبوت کی تکریم کے لیے ہوتا ہے، نبی کی تائید کے لیے ہوتا ہے، نبی کے ثبوت کے لیے ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے، ان کے ہاتھ سے انہونی ہو سکتی ہے، ایسے کام ہو سکتے ہیں جو ہماری عادات کے خلاف اللہ تعالیٰ یہ نبیوں کے ہاتھ سے صادر کرتا ہے۔ یہ معجزہ اللہ کی قدرت و اختیار میں ہے، نبی کے اختیار میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ إِلَيْهِمِ الْمَلَائِكَةَ، اے رسول اگر ان مشرکین مکہ کے سامنے ہم فرشتے بھی اتار دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے بھی اٹھ کے ان سے باتیں کرتے، ان کو بتاتے کہ واقعی یہ رسول ہے، مان لو۔ فرشتے بھی ان کے سامنے آ جاتے اور کہتے کہ یہ رسول ہے، ان کو رسول مان لو۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا، اور ہم ساری چیزوں کو بھی ان کے سامنے پیش کر دیتے جن کو اللہ زبان دے دیتا، اور سارے لوگ کہتے ان مشرکین مکہ، کفار مکہ کو کہ یہ نبی ہے، مان لو۔ ما کانوا لیؤمنوا، تو بھی یہ مشرکین مکہ ایمان لانے والا نہیں، الا یشاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہے ایمان ڈالے اور وہ ایمان لے آئے گا۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں، جان بوجھ کر ضدی اور ہر دھرمی کر رہے ہیں۔ جاہل اس کو نہیں کہا گیا جو ان پڑھ ہے، جو گنوار ہے، جاہل اس کو کہا گیا کہ ابو جہل جیسا آدمی، جو ابو جہل ہونے سے پہلے ابو الحکم کہلاتا تھا۔ مکے میں ابو جہل کا پرانا ٹائٹل ابو الحکم ہے، بہت بڑا عقل مند۔ ابو الحکم کا معنی مکے میں سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ تھا،
ابو جہل تو اسلام کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے ٹائٹل بنا کہ تمام جاہلوں کا سردار. اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثر ان میں جاہل ہیں، جان بوجھ کر ضد اور انا میں آپ کو رسول نہیں مان رہے. وہ سمجھتے تو ہیں، وہ اللہ کو مانتے تو ہیں، وہ رسالت کو بھی سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رسالت کوئی نئی چیز ہے. ان سبوں کو فخر تھا اس بات کے اوپر کہ ہم نبی کی اولاد ہیں. کن کے؟ حضرت اسماعیل کے. ان پہ فخر تھا مکے والوں کو. وہ علاقہ پورا کے پورا حضرت اسماعیل کی اولاد سے تو آباد ہے. اچھا انہوں نے ایسا بھی نہیں کہ نبی کا نام نہیں سنا. قرب و جوار میں یمن ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اس علاقے میں نبی تو بہت سارے آئے. ان کا نام وہ جانتے تھے، سنتے تھے، تاریخ سنتے تھے، وہ نبی کے بارے میں جانتے تھے. مگر ایک ضد تھی کہ محمد ہمارے بیچ سے ایک آدمی نبی بن جائے اور ہم لوگوں کو محکوم بنا دے، حاکم بن جائے. ہر آدمی اپنی انا میں مبتلا تھا. بڑے بڑے کفار مکہ تھے اس زمانے میں جو مالدار تھے، سردار تھے مکے کے، جن کو روب تھا، جن کو گھمنڈ تھا اس بات کا. وہ رسول کی اتباع کرنا نہیں چاہ رہے تھے. جان بوجھ کر وہ جہالت برت رہے تھے. اسے کہتے ہیں پڑھا لکھا جاہل. بہت سیدھا سادہ آدمی جنت کی تلاش میں ہو تو آرام سے وہ ہدایت پا لے گا، لیکن کچھ پڑھا لکھا آدمی ہو اور اسے گھمنڈ ہو کہ میں جو جانتا ہوں وہ انتم بات ہے، تو آپ اس کو 1000 بار سمجھا دیں، وہ پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے، وہ نہیں مانے گا. اللہ نے اسی کو کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ سارے مکے کے لوگ ایمان لے آئے. اللہ سے دعا بھی کی، اے اللہ ان کے مطالبات میں سے کوئی مطالبہ پورا کر دے تاکہ یہ سب مومن بن جائے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. آپ نے سنا پچھلے ہفتے یہ 5 سوالات جو 5 معجزات کا مطالبہ کیا تھا، 5 میں سے کوئی ایک دیکھنا چاہتا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور اللہ کے رسول کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان کا مطالبہ پورا کر دیتا ہوں. لیکن بس ایک بات یاد رہے کہ اگر معجزات ان کے مطالبے کے مطابق پورا کر دیے گئے اور اگر پھر ایمان نہیں لائیں گے یہ، تو اللہ کے پرانے دستور اور پرانے قانون کے مطابق ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا. اللہ ان کا نست و نابود کر دے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے جب کسی قوم نے مخصوص معجزے کا مطالبہ کیا اور معجزہ کا مطالبہ پورا کیا گیا اور نہیں ایمان لائے، تو اللہ نے پھر ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا. جیسا کہ قوم صالح کے ساتھ ہو چکا تھا. انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا حضرت صالح سے، پہاڑ سے اونٹنی نکال دیجیے ہم مان جائیں گے. اللہ سے دعا کی انہوں نے، اونٹنی نکلی اور جب ایمان نہیں لائے تو پوری قوم کا نام و نشان تک مٹایا گیا. تو جبرائیل آئے، کہا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کا مطالبہ پورا کیا جائے گا، لیکن اگر یہ نہیں ایمان لائے تو نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے، بس مہلت دے دی جائے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان میں سے بہتوں کو توفیق دے ایمان لائیں، اور جو نہیں لائیں گے وہ ایٹ لاسٹ سزا پائیں گے. اللہ کے رسول نے اسی دوسری صورت کو پسند فرمایا اور کہا کہ پھر ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے، یہ زندہ رہے مجھے یہ منظور ہے، مگر میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر عذاب ہے. آپ رحمت العالمین تھے، آپ یہ کیسے برداشت کرتے کہ آپ کے سامنے میں آپ کی پوری قوم مٹ جاتی. چنانچہ یہی ہوا، 5 میں سے کوئی مطالبہ نہیں پورا کیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ ہم بشر ہیں، معجزات اللہ کے ہاتھ میں، ہم نبی بنائے گئے ہیں، صرف ہمارے پاس پاور نہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنیں گے بھی آپ آگے، آنے والے دور میں بہت سارے مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے. وہی جو آباد تھے اس زمانے میں، ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور بہت سے وہ لوگ جو مسلمان نہ ہوئے جنگ بدر میں بری طرح ہلاک کیے گئے. وہ عذاب الہی تھا. وہ عذاب الہی تھا کہ 315 مسلمان نے 1000 کو پچھاڑا اور ابو جہل جیسے آدمیوں کو بچوں نے قتل کر کے گرا دیا. یہ عذاب الہی تھا کہ ان کے ساتھ بڑے بڑے سردار مارے گئے اور اس کنویں میں ڈالے گئے جو آج بھی بدر کے اندر موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اطمینان دلانے کے لیے فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے مطالبہ پورا کرنے پہ آ جائیں، فرشتے بھی سارے کے سارے ان کے سامنے لا کے رکھ دیں اور وہ فرشتے بھی تصدیق کر دیں آپ کی رسالت کی، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے بھی قبروں سے اٹھ کے آ جائیں، 300-400 سال پہلے کے مرے ہوئے لوگ بھی آ جائیں اٹھ کے ان کے باپ دادا، اور وہ ان کو بتاوے کہ واقعی نبی ہے، ایمان لے آؤ، عذاب آئے گا ورنہ.
پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. وحشرنا علیہم کل شیء، ہر چیز کو ہم اکٹھا کر دیں ان کے سامنے میں، جان ڈال دیں. کہ پتھر بھی بولے ان کے سامنے میں اور آ کر کہے کہ نہیں واقعی نبی ہے، تو بھی ایمان لانے والے نہیں. اللہ جانتا. کہا ان کے انکار، ان کے رد پر آپ نہ جائیے، یہ ہیں ہی ضدی اور جاہل، یہ ماننے والے نہیں. ان کے اندر انا ہے، ان کے اندر عناد ہے آپ کے خلاف، یہ ماننے والے نہیں ہیں، اکثر ان میں سے جاہل ہیں. لہذا وقت کا انتظار کریے، آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہیے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں اللہ کے رسول غار حرا سے نکلے، مکہ پہنچے، بیوی کے سامنے میں حالات بیان کیے. اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، کلمہ توحید پیش کیا. بیوی نے آپ سے معجزے کا مطالبہ کیا. سب سے پہلی خاتون، سب سے عقل مند خاتون، جن کے سامنے میں اللہ کے رسول نے اسلام کو پیش کیا، توحید کو پیش کیا، انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا اپنا معجزہ تو دکھا دیجئے تاکہ ہم مان جائیں آپ کو نبی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسلمان ہیں، آپ کے دوست، آپ کے سامنے جا کر آپ نے کلمہ اسلام، کلمہ توحید کو پیش کیا، اسلام کو پیش کیا. کیا صدیق اکبر نے آپ سے معجزہ کا مطالبہ کیا؟ بے دھڑک ایمان لے آئے. ایمان آدمی معجزہ دیکھ کو نہیں لاتا، ایمان اللہ تعالیٰ دیتا. یہ اللہ کی توفیق ہے، اس نے آپ کو ہدایت دی، یہ صرف اس کی مہربانی ہے. اس میں نہ آپ کی عقل کو دخل ہے، نہ آپ کے علم کو دخل ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گمراہ، بڑے بڑے عقل مند لوگ گمراہ، اب بہت سے ایسے سیدھے سادھے ان پڑھ گنوار اسلام کے شیدائی، توحید کے شیدائی. میں نے دیکھا ہے اس دور میں بھی ایسے ایسے ان پڑھ لوگوں کو دیکھا ہے جو انگوٹھا ٹیک ہے. توحید بہترین مضبوط ہے ان کے اندر، شرک کا شائبہ نہیں، معمولی شرک بھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ دین کے پابند. اور میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھا ہے جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، تفسیریں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور وہ شرک کی حمایت میں کھڑے رہتے ہیں، قرآن کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. لہذا ایمان یہ صرف اللہ کی توفیق، یہ اللہ کی توفیق ہے. نبوت کے 11ویں سال میں آپ ایک واقعہ سنیں گے. ضماد ازدی، جھاڑ پھونک کا بہترین ماہر آدمی، یمن کا رہنے والا، جب وہ آتا ہے مکہ حج کرنے کے لیے، عمرے کے لیے آتا ہے، وہ اہل مکہ اس کو بڑے احترام سے مہمان بناتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. چونکہ ضماد ازدی عرب کا ایک مشہور انسان، ماہر فن، اور مکے والے دعوت کے بعد اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ محمد نامی ایک آدمی ہے ہمارے شہر میں، مجنوں ہے، پاگل ہو گیا ہے، آپ ان سے نہ ملیے گا کسی بھی حال میں، دور رہیے گا، ان کی بات نہ سنیے گا، بڑے بڑوں پہ جادو کر دیتا ہے، وہ پاگل ہے، دوسروں کو پاگل بنا دیتا. سمجھایا؟ دیکھیے اس کا اثر کیا ہوتا ہے الٹا. اس ضماد ازدی کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا، اور وہ اس نیت سے اللہ کے رسول سے جا کے تنہائی ملتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے بیماروں کو ٹھیک کیا ہے، بڑے بڑے جادوؤں کو صحیح کیا ہے، بڑے بڑے مجنوؤں کو ہم نے درست کر دیا ہے، چلتے ہیں اس بیچارے کا علاج کر دیتے ہیں، فری میں کر دیتے ہیں. وہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے رسول سے کہتا ہے بیٹے کیا تکلیف ہے تم کو، کیا ہوتا ہے؟ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں ماہر فن ہوں، مجھے اپنی تکلیف بتاؤ، مجھے اپنی پریشانی بتاؤ. ساری بات جب وہ اپنی کہہ چکتا ہے تو اللہ کے رسول اس کے سامنے میں حمد کے چند کلمات پڑھتے ہیں، اپنی بات شروع کرتے ہیں، اور بالکل ویسے جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے میں خطبہ شروع کیا نا، اور حمد کے کلمات آپ سنتے ہوں گے برابر. ان الحمد للہ، یہی الفاظ تھے اللہ کے رسول کے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنا سننا تھا کہ ضماد ازدی کہتا بیٹے ایک بار پھر سنو.
ایک بار اور پڑھو تو اللہ کے رسول نے پھر یہ کلمات دہرانے شروع کر دیے. جی نہیں بھرا. اس نے کہا تیسری بار بیٹے ایک بار اور پڑھ کے سنا دو. اللہ کے رسول نے پھر اللہ کی حمد بیان کی. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. بے شک ساری تعریف کا مالک صرف اور صرف وہ رب ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں. نحمدہ, ہم اسی کی حمد اور تعریف بیان کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں. ونستعینہ, اور اپنی ہر مصیبت میں ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. وَنَسْتَغْفِرُهُ, ہم اسی سے مغفرت کا طلبگار ہیں. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ, جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اور جسے ہدایت وہ نہ دے اسے کوئی نہیں دے سکتا. أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اتنی بات سننے کے بعد وہ ضماد ازدی کہتا ہے, اپنے فن کا ماہر آدمی نباز ہست کہتا ہے, لقد بلغنا قاموس البحر ہاتھ یدیک لیبایک یا رسول اللہ. تیری باتیں تو سمندر کی تاریکی کو چیر گئی. ایسی لاجواب بات تو سناتا ہے, پھر بھی لوگ تجھے جادوگر کہتے ہیں. واقعی ساری ہم تو اسی کی ہے اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی نا. کوئی قابل تعریف ہے ہی نہیں, کیونکہ جو بھی آپ کے اندر قابلیت ہے, ہنر ہے, یہ تو سب دیا ہوا اسی رب کا ہے نا. آپ کا اپنا ہے کیا؟ آپ کے تو اپنے دانت نہیں, آپ کے اپنے ناخن نہیں, آپ کے بس میں آپ کا جسم نہیں. واقعی ان الحمدللہ, تمام تعریف کا مستحق تو صرف وہ رب ہے, دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. اور ساری دنیا کو اس کی حمد ہی کرنی چاہیے, کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. اسی سے مدد مانگنی چاہیے, دوسرا کسی سے مانگنا ہی نہیں چاہیے, کیوں کسی کے پاس کچھ ہے بھی نہیں جو آپ کو دے سکے. اسی سے رجوع کرنا چاہیے. وہ اللہ تو واقعی قابل ہے. کہا لقد بلغنا قاموس البحر, سمندر کی تاریکی کو چیر گیا تیرا یہ جملہ. وہ کہا کہ ہاتھ یدیک, ہاتھ بڑھاؤ بابو, ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں تیرے ہاتھ پہ. ہم بھی پاگل بننا چاہتے ہیں, ہم اسی توحید کے پاگل بننا چاہتے ہیں. اتنا بڑا آدمی, اتنا بلیغ آدمی, اتنی بڑی شخصیت, بس ان جملوں کو سن کر اسلام قبول کر لیا. کہاں معجزات مانگے, کہاں مانگا ثبوت نبوت کے. یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کو دیکھ لیجئے, آپ کی زندگی, آپ کے کلمات, آپ کے آداب, انہوں نے دیکھا ہوا تھا, سنا ہوا تھا کہ مشرکانہ ماحول میں رہتے ہوئے سارے شرابی تھے, اس بیچ میں کبھی آپ نے شراب نہیں پی. سارے بت کو ٹیکتے تھے سر جا کر کے, غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے, آپ نے کبھی نہیں کیا. وہاں زنا عام تھا, کبھی آپ قریب نہیں گئے. وہاں فواحش عام تھا, کبھی آپ نے انجام نہیں دیا. انہوں نے آپ کی پاک زندگی دیکھی تھی, آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں پایا تھا. مکے والوں کا اعلان تھا کہ آپ سے بڑا صادق تو کوئی ہے ہی نہیں مکے کے اندر. جو آدمی آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا, وہ آج اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ کیوں باندھے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہدایت کا ذریعہ بن گئی. تو مشرکین مکہ کے سامنے میں ایک بہانہ ہاتھ آ گیا ایمان نہ لانے کا. جب بھی اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے پاس پہنچتے, توحید کی بات کرتے, وہ کہتا اچھا معجزہ دکھا دو, ہم مان لیتے ہیں نبی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے نا, اللہ کے رسول نے نہیں دکھایا تو پورے مکے کو بہانہ ہاتھ لگ گیا. اب وہ جب تک اللہ کے رسول سے معجزات طلب کرتے. ایک رات کی بات ہے, خانہ کعبہ کے صحن مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ سب کے سب پلاننگ ہی کر رہے تھے کہ محمد کو کیسے عاجز کیا جائے, ان کو کیسے پریشان کر دیا جائے. اور اسی پریشانی میں وہ لوگ معجزات مطالبہ کرتے تھے. انہوں نے سوچا کہ چلو ہم نے مطلوبہ مخصوص اور متعین معجزہ طلب کیا, محمد نہ دکھا سکے, چلو آج چلتے ہیں, کہیں گے محمد چلو کوئی بھی معجزہ دکھاؤ. رات کا وقت تھا, اجالی رات تھی, چاندنی نکلی ہوئی تھی. یہ سب پہنچے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول سے کہا محمد تم دعوی رسالت کرتے ہو, چلو تم نے ہمارے مخصوص مطالبے پورے نہیں کیے تو کوئی تو معجزہ دکھاؤ. تیری نبوت کے ثبوت میں کوئی معجزہ تو ہو
کہ ہم مانے واقعی آپ نبی ہو. رات کا وقت تھا, چاند نکلا ہوا تھا, روشنی تھی, چاندنی رات تھی. اللہ کے رسول نے ایک بار پھر دعا کی رب سے, رب کریم کوئی بھی معجزہ دکھا دے. اب یہ کوئی متعین اور مخصوص مطالبہ تو ان کا نہیں ہے. تائید نبوت میں, ثبوت نبوت میں رب کریم کوئی بھی معجزہ دکھا دے تاکہ یہ سب ایمان لے آئے. آپ بڑے رحم دل تھے. لوگ جو آپ سے مانگتے تھے آپ پورا کر دیتے تھے, کہہ دیا کرتے تھے. دعا کر دی رب سے, القا ہوا دل میں, وہی آئی. آپ نے چاند کی طرف دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. شق القمر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے. نبوت کے اسی 10ویں سال میں واقع ہوا تھا جب چاند آدھا ٹکڑا غار ہرا کی دوسری طرف چلا گیا, جبل ابو القیس پر, ایک پہاڑی پہ چلا گیا, اور دوسرا ٹکڑا جبل ابو القیس کی اس طرف غار ہرا کو بیچ میں رکھتے ہوئے دوسری طرف چلا گیا. سارے لوگوں نے آنکھ سے دیکھا, دور دور تک دیکھا, سارے مکے والوں نے اس معجزے کو دیکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا اشہدو, اب تو ایمان لے آؤ. یہ معجزہ ہے جو تم نے مانگا تھا, کوئی بھی معجزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ تمہیں دکھایا, چاند کے 2 ٹکڑے تم نے دیکھ لیے. اب تو گواہی دے دو کہ وہ اللہ ایک ہے, قادر مطلق ہے. مشرکین ہکا بکا رہ گئے. ان کے ہاتھ میں جو چیزیں تھی ہاتھ سے چھوٹ گئی, ہکا بکا رہ گئے, حیران. ظاہر سی بات ہے آپ کوئی بہانہ تو نہیں تھا ان کے سامنے میں, مگر اس کے باوجود لوگ کہنے لگے یہ تو جادو ہے, یہ تو ہمارے آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا. نہیں لائی ایمان. سامنے کی بات سارے لوگوں نے دیکھا, مکے والوں نے دیکھا, ہندوستان کے ایک بادشاہ نے دیکھا. ہندوستان میں وہ جا کے بعد میں مسلمان ہوا اسی معجزے کو دیکھ کر. تاریخ ہند میں آتا ہے ہندوستان کے ایک بادشاہ نے اس معجزے کو دیکھا, اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ نبی موجود ہے مدینے میں, تو وہ یہاں سے چل کے دریائی سفر کر کے مدینہ پہنچا تھا. اسلام قبول کیا تھا اس نے, لیکن مکے والوں نے اس کھلے معجزے کو دیکھ کر بھی اسلام قبول نہیں کیا. اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ معجزات ایمان لانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ صرف تائید نبوت میں ہوتے ہیں, ثبوت نبوت کے لیے ہوتے ہیں. چنانچہ مکے والوں نے کہا یہ تو جادو ہے. کچھ لوگوں نے کہا, جو ان میں بھلے مانوس بھی کچھ تھے, کہا بھیا چلو مکے والے پہ جادو کر دیا, مانا محمد کا جادو مکے والوں پہ چل گیا, سب کی آنکھ الٹی ہو گئی, سب کو 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں. لیکن کل مکہ میں تاجروں کا ایک قافلہ آنے والا, 150 کلومیٹر دور ہوگا مکے سے وہ, کیونکہ رات کی ابتدا تھی. پوری رات چل کر کل صبح پہنچیں گے وہ لوگ. ان پہ تو جادو نہیں ہوگا نا, آنے دو انہیں. ان سے پوچھتے ہیں کیا سفر میں انہوں نے بھی دیکھا. صبح صبح وہ سارے لوگ پہنچے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہیں سفر میں. کہا کہ ہاں ہم سب لوگوں نے دیکھے. اور حیرت میں پڑ گئے کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, ایک جبل ابو القیس پہ, پہاڑ بیچ میں غار ہرا, دوسری طرف. اور یہ دیر تک رہا یہ منظر, یہ بھی نہیں کہ 1-2 منٹ 10 منٹ کے لیے رہا ہو, گھنٹہ 2 گھنٹے تک کے لیے الگ الگ رہا. پھر دونوں ٹکڑے مل گیا کر کے. اور اس منظر کو دیکھ کر کے بھی میں اہل مکہ ایمان نہ لا سکے. ایمان ایک دولت ہے, ایک توفیق الہی ہے. یہ صرف رب کے نگاہ کرم سے ہی ہمیں اور آپ کو میسر ہے. یہ اسی رب کی توفیق ہے, یہ اسی رب کی دیا ہوا ایک انعام ہے, جس نے ہمیں اور آپ کو صحت بھی دیا اور ہمیں اور آپ کو دیگر نعمتوں سے نوازا. اسی نے ہمیں توحید اور ایمان کی نعمت سے بھی نوازا ہے. اس کی قدر کریے. یہ وہ جوہر ہے جو سب سے قیمتی ہے. یہی نجات کا ذریعہ ہے آپ کے لیے. اس دنیا میں بھی اچھی زندگی آپ جب ہی جی سکتے ہیں جب شرک جیسے توہم پرستی سے آپ آزاد ہوں. شرک ایک توہم پرستی ہے. آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں جی رہے ہیں, ایسے لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے جو گھی کو جلاتا ہے. جو کھانے کی چیز ہے نا, میسر نہیں ہے لوگوں کو, وہ گھی کو جلاتا, پیشاب کو پیتا. یہ اندھ وشواسی ہے نا. بلی نے ادھر سے ادھر کر دیا, راستہ کاٹ دیا, اور آگے کا سفر ان کا ملتوی ہو جاتا ہے. وہ اتنے اندھ وشواس ہوتے ہیں. یہ توہم پرستی ہے نا, شرک ہے نا. بیماری ہو گئی,
तावीज़ का एक टुकड़ा लटका लिया और वो ये समझते हैं कि हम तंदुरुस्त हो जाएंगे। वो मतलब वो शिर्क कर रहे हैं जो तवहम परस्ती है, वहम परस्ती है सिर्फ, जिसका हकीकत से कोई लगाव नहीं। रब्बे कायनात इस पूरी कायनात को चला रहा है, वो आपका खालिक है, और आपके पास जितनी भी नेमतें हैं सब उसी की दी हुई हैं। वही मुसीबत लाता है, वही सुख भी देता है, वही समृद्धि भी देता है आपको। सारी ताकत तो रब के पास है, उसे एक रब को मानिए, उसी की इबादत कीजिए, तवहम परस्ती से खुद को दूर कर लीजिए। तौहीद की वो दौलत है जिसकी वजह से आप दुनिया में भी अमनो चैन और सुकून की जिंदगी बसर कर सकते हैं, और मरने के बाद ये तौहीद का ही टिकट है जो आपको जन्नत में जाके छोड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि आपके बड़े से बड़े भी गुनाह होंगे अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। आप जानते हैं शिर्क सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ी लानत, और इस दुनिया में भी सबसे बड़ा अजाब, और आखिरत में दायमी जहन्नम की शक्ल में। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौहीद की दौलत से नवाजे, इस पे कायम रखे, और इस इनाम पर जो अल्लाह ने हमें और आपको दिया है शुक्रगुजार होने की तौफीक अता फरमाए। हम रब का शुक्रिया अदा करें कि उस रब ने हमें मोमिन बनाया, उस रब ने हमें मुवहिद बनाया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लकुम फ़िल क़ुरआन।